46 आयत पढ़ें और ये ज़रा पढ़ती है तो आप भी सुने और थोड़ा सा ना ज़रा बहनें भी मिलके थोड़ा किया करें ताकि आप बोर नहीं होंगी और आप बड़े अच्छे तरीके से बैठेंगी फिर. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. वेरी गुड, शाबाश शाबाश, करो करो. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں تاکہ تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر ان کا فضل تلاش کرو جو مال تجارت ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو. سبحان اللہ. اچھا جی اب سنیں اس کی کیا سمجھ میں آئی یہ بات, تھوڑی بہت بتائیں کوئی اس آیت کی تفسیر کون بتائے گا ذرا سی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ آپ نے دیکھی ہے میری قدرت کی نشانیاں کہ جو ہوائیں چلاتا ہوں, ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں چلتی ہیں, بالکل. تم اپنا فضل تلاش کرتے ہو, روزی تلاش کرتے ہو, بالکل. ان کشتیوں میں بیٹھتے ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو. نشانیاں اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی نشانیاں. اور امی جی آپ بھی کچھ بتائیں. ہاں جی یہی کہ آپ میں اپنی نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو سفر کر کے تو میں اپنی نشانیاں بتاتا ہوں کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. اور آج اب دور حیات میں یہ ہے کہ ایسی کشتیاں چل گئی ہیں جن میں ایسے سسٹم ہو گیا کہ وہ خود بخود ہی مشین کے ذریعے چلتی ہیں اور سم ٹائم اس میں کوئی چلاتا بھی نہیں ہے اس کو ایون کہ بالکل سامان رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے, شعور دی ہے اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے. بتاؤ جس کو جی. جتنی عقل دیتے ہیں. اور وہ جو ہوائیں چلتی ہیں وہ جہاز پہ چلتے ہیں آسمان میں ہواؤں کے بالکل ذریعے ہاں چلتے ہیں. جو اوپر جہاں چلتے ہیں وہ بھی دیکھیں نا اللہ نے کتنی پیاری بات شروع کی ہے. اور اب اللہ کی جو بات شروع کرنے کا سٹائل دیکھیں گا کیا سٹائل ہے اللہ کا اتنا پیارا. ومن آیات ہی اور میری نشانیوں میں سے, میری نشانیوں میں سے یعنی بہت نشانیاں مطلب یہ ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. لا تعدہ نعمت اللہ ہی, اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. تو اللہ نے کتنی پیاری بات شروع کی ہے ومن آیات ہی میری نشانیوں میں سے. سنو ذرا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ این یرسل الریاح, کہ یہ جو چلتی ہیں نا ہوائیں, یہ ہوائیں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہیں. اور ان نشانیوں کو نا جو ہوا ہے دیکھیں وہ ہے مبشرات, یہ خوشخبریاں ہیں. اب دیکھیں نا کیسے خوشخبری, بینی بینی ہوا آج کل بھی چلتی ہے نا, بڑا آج بھی بہت اچھی ہوا چلی ہوا چلتی ہے بالکل. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اب نا بارش ہوگی اور ذرا سی بارش ہو تو دل بھی دہل جاتے ہیں, فوراً ہی کہتے ہیں اللہ رحمتوں والی بارش کرنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی نا, یا اللہ اس کے ایک ایک قطرے میں اپنی رحمت ڈال دینا, ایک ایک قطرے میں. یعنی بارشوں سے ڈر بھی لگتا ہے, کیوں نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا یہ والی جو ہوائیں ہیں نا, یہ خوشخبری والی, یہ بہت بڑی نعمت ہے اور میں یہ اس لیے چلاتا ہوں کہ ولی یذیقکم من رحمتہ ہی, تاکہ میں اپنی رحمت میں سے کچھ مزہ نہ تمہیں چکھا دوں. ہوا دیکھیں نا, آپ اپنے کمرے میں اے سی لگا کے بیٹھی رہے نا, فل اے سی سارا دن. جی میں تو اے سی میں بیٹھی رہتی ہوں, کوئی گرمی نہیں ہے, اور جوڑوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں, پھر باہر نہیں اٹھ پھر سکتے. یہ قدرتی ہوا میں آپ باہر جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ کہیں گے صبح کی ہوا میں نا ذرا چہل قدمی کرو, ذرا چلو پھرو. یہ صبح کی ہوا. اور گھاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اتنی شفا رکھ دی ہے کہ ڈاکٹر نا کہتے ہیں کہ ننگے پہنچ لیں, اس گھاس پہ نا ننگے پہنچ لیں آپ. یعنی یہ خوشخبری والی جو ہوائیں ہیں نا, ان سے فائدہ اٹھاؤ. تم اتنی پیاری ہوائیں بھی چل رہی ہو تو اپنے کمرے میں بند اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے, خود ہی اپنے آپ کو سزا دینی. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ خوشخبری والی ہوائیں ہیں اور میری رحمت میں سے ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لو. اور یہ وہ ہوائیں ہیں کہ جن سے نا سمندر کے جہاز چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب سمندر میں جہاز چلتا ہے نا, تو اگر ہوائیں اس کے اپوزٹ ہو جائیں تو جہاز نہیں چلتے, وہیں کھڑے رہتے ہیں. جو ہم وہ ٹائٹینک والا پڑھتے ہیں کہ وہ الٹ گیا تو وہ بھی ہوا اور سمندر کے پانی. اور وہ بھی وہی نا کہ اللہ نے اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے سمندر کو کہ بھئی الٹا دو ان جہازوں کو, اگر حکم دے دیا ہے ہواؤں کو کہ پلٹ دو ان کے رخ. اب جب جہاز ایک اپنے راستے پہ جو مشینوں سے وہ راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کے راستے پہ اگر چلتا جا رہا ہے, اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر بھٹک گیا تو اسے تو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے,
راستہ کیا ہے؟ یہ ہواؤں کے ذریعے راستے پتہ چلیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہوا میں جہاز جو اڑتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے، وہ بھی ہواؤں کے ذریعے اڑتے ہیں. کتنے وزنی ہوتے ہیں اور کتنے وزنی ہوتے ہیں بتائیں، اور کتنے لوگوں کو بٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. ذرا سی ہوا ان کو کوئی ٹچ ہو نا، بے برکتی ہوا جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت والی نہیں ہوتی، وہ ٹکرانے والی ہوتی ہے، تباہ کرنے. وہ ذرا سی ٹکرائے نا تو وہ چیخو پکار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب ہم نے بچنا ہے کہ نہیں. موسم جب خراب یہ ذرا سی ہوا جو ہوتی ہے، جو پلین کریش ہوتے ہیں، یہ اللہ نے اس لیے اپنی نا ہواؤں کو جو خوشخبری والی ہوائیں ہیں نا، ان کو اپنی نعمت کہا ہے کہ ان کے مزے چکھو، میں تمہیں مزے چکھا دوں. ایک وہ ہوائیں ہیں ان سے پناہ مانگو کہ جو وہ آج ثبوت کی بستیوں کو تباہ کر دیا تھا. کہتے ہیں 7 دن ہوا چلی تھی، اور اتنی ہوا چلی تھی کتنی کہ ہوا کے فرشتے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انگوٹھی ہے نا اس کا اتنا ہول، اس کا اتنے میں سے ہوا چلا دوں. اللہ نے کہا تھا نہیں، یہ تو تباہ ہو جائے گی دنیا. یعنی اتنے ہول میں سے ہوا نہیں چلائی تھی. اللہ نے کہا جتنی وہ ایک چھوٹا سوراخ ہے نا، چھوٹا اس سے بھی چھوٹا، اس میں سے ہوا چلا، اس میں سے ہوا چلائی تھی. تو وہ اتنی ہوا تھی کہ جب ان کا ایک پہاڑوں کے اندر کہتے وہ چل گئے تھے، پہاڑوں کے اندر سے ہوا گھیر کے باہر لے آئی. یہ وہ ہوائیں ہیں، اور کتنی طرح کی یہ ہوائیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہوا ایک قسم کی نہیں ہے، یہ وہ خوشخبری والی ہوائیں ہیں جو ہمیں اللہ روز مرہ دکھاتا ہے. تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں، پودے ہل رہے ہیں، پتے ہل رہے ہیں. تو یہ وہ والی ہوائیں ہیں. ایک وہ والی ہوا ہے جو یعنی کہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے. یہ آگے آئے گا میرا خیال ذکر پہلے بھی گزرا کہ وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے. آپ سوچیں کہ بادل جو ہے نا، بادل ان کے اندر نا پورا سمجھ لیں سمندر ہے، اتنے بھاری ہیں. تو ہوائیں کیا چیز ہے کہ جو ان کو اٹھائے پھرتی ہیں. ان ہواؤں سے بھی پناہ مانگو. کئی طرح کی ہوائیں ہیں اس دنیا میں اللہ نے. جو پھر گرم لو ہے، جو لو چلتی ہے نا، لو وہ جلا دیتی ہے. اور ایک گرم ہوا ہے لو کی طرح جو آپ کی فصلوں کو جلا کے چلی جاتی ہے، جلا دیتی ہے. تو یہ وہ اللہ نے کہا بڑی ہوائیں ہیں. لیکن یہ جو خوشخبری والی میں نے تمہیں ہوا دی ہے نا، اس پہ خوش ہو جاؤ، میری ان ہواؤں کے مزے چکھو اور شکر ادا کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ کشتیاں، یہ اوپر جہاز، یہ پرندے اللہ نے کہا نا جب یہ اب علم یرو الطیری فوقہم، یہ جب پرندے اڑتے ہیں ہواؤں میں، کبھی ان پہ غور کرو. کیا تم نے ان کو نہیں کبھی دیکھا کیسے اڑتے ہیں؟ وہ بھی ہواؤں کی وجہ سے اڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پروں سے ان ہواؤں کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے. اور کس نے سکھایا؟ اللہ نے وہی کر دیا نا. یہ پرندوں کو دیکھ کے تو انسانوں نے جہاز بنایا کہ یہ بھی تو اڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اور یہ دماغ جو دیا کرو استعمال. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک تخت پہ بیٹھتے تھے، ہوا انہیں اڑا کے لے جاتی تھی، تو ہم جہاز میں نہیں بیٹھتے تو جہاز اڑا کے لے جاتا ہے. اس سے آپ سوچیں کہ اصل میں وہ جادو نہیں تھے، انہوں نے بھی بڑی ترقی کر لی تھی. انہوں نے بڑی ترقی کر لی تھی، اور وہ اپنے اسی طرح کے جہاز جو بنائے تھے اس طرح کے اس میں بیٹھتے تھے اور وہ اڑتے تھے. ایسی مشینیں بھی لگا لی تھی انہوں نے. لیکن جو مشینیں بھی لگائی ہیں جہاز اڑانے کے لیے، ان کی جو موٹرز ہیں اتنی بڑی بڑی، وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے اور اللہ کے حکم سے ہوائیں لے اڑتی تھی. وہ بھائی ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جہاز لے اڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو. اور پھر بات یہ ہے کہ بھی امرے ہی، وہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں سارے جہاز اور سارے یہ. ولی تب تہو، اور یہ اللہ نے جو رابطے ہواؤں کے رکھے ہیں نا تاکہ تم تلاش کرو من فضلے ہی، اس کے فضل میں سے. یہ جو ہوائیں دیکھیں، مقصد ہواؤں کا کیا ہے؟ جہاز چلے، ایک سے دوسرے ملک میں جاؤ. یہ ہوائی جہاز چلے، ایروپلین، ایک سے دوسرے ملک میں جاؤ. کیوں؟ فضل تلاش کرو اللہ کا، یہ دنیا جڑی رہے آپس میں. آج کل جتنا فضل ہے نا یہ ہواؤں کی وجہ سے. میں کہتی ہوں اتنا فضل تو کبھی زندگی میں کسی کو ہوا ہی نہیں ہے پچھلی دنیا جو گزری ہے. یہ ہواؤں کا فضل ہے کہ میں ادھر ایک میسج کرتی ہوں، امریکہ پہنچ جاتا ہے. آپ اپنے یہاں بیٹھے اپنوں سے ویڈیو کال کرتے ہیں، یہ کس کا ہے؟ ہواؤں کا. یہ ہواؤں میں لگی ہوئی ہیں چیزیں، یہ سب ہواؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب وہ سورج سے بھی فائدہ اٹھانے لگے ہیں. یہ سولر سسٹم بن رہے ہیں. کیسے سورج سے تم اپنی گاڑیاں اور اپنی چیزیں چارج کرتے ہو؟ یہ سورج کی شعاؤں سے. تو اسی طرح یہ ہوائیں وغیرہ ہیں، یہ سورج کی شعاعیں ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کہا میری چیزوں کو استعمال کرو بھی فضلے ہی، میرے فضل کے لیے. اب یہ کتنے رابطے ہو گئے ہیں ہواؤں کی وجہ سے، یہ نیٹ کی وجہ سے. ہمیں اس وقت ڈائریکٹ پتہ ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے.
وہاں جو ہے نا وہ بھاؤ وغیرہ کے ہیں چیزوں کے، یہاں کے ہیں، کیوں؟ یہ نیٹ کی وجہ سے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اللہ نے کہا دیکھو یہ سب جو میری نعمتیں ہیں نا، کہ میں جو من آیات ہی اپنی نعمت میں سے جو ہوا کی نعمت تمہیں سنانے لگا ہوں، یہ اس لیے ہے ولا اللہ کو تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرو ان تمام چیزوں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخری آیت بھی سن لیں، آخری پڑھ لیں، یا چلو ایک دو اور پڑھ لیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ یہ بھی انہیں بتا دیں کہ بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو الا قوم ہی، ان کی قوموں کی طرف، ان کی قوموں کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر کیا فرق ہے، جو پہلے رسول بھیجے کہاں بھیجے؟ قوموں پر نہیں، اپنی قوم کی طرف، ساری دنیا کی طرف نہیں وہ آئے، لیکن صرف اپنی قوم کی طرف۔ عاد پہ آیا ایک رسول آیا، سمود پہ آیا ایک رسول آیا، بس اور کوئی اس وقت اللہ نے کہا تمہیں دوسری دنیا کا کوئی ٹھیکہ نہیں لینا، صرف اس قوم کو صحیح کرو۔ پوری دنیا کے لیے نہیں وہ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، وہ رحمت للعالمین، وہ پوری دنیا کے لیے آئے۔ ہم نے، اللہ نے کہا اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، لیکن الا قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، فجاءہم، بس وہ آئے ان کے پاس اس طرح بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، لیکن فانتقمنا من الذین اجرموا، لیکن ان میں سے جو مجرم تھے نا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وکان حقا علینا نصر المومنین، اور ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لیا جو مجرم تھے، اور مومنوں کی مدد کرنا تو ہمارے ذمہ رہی ہے نا بات۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا تم ایمان کی طرف آ جاؤ میں تمہاری مدد کروں، کتنی پیاری بات۔ تو اللہ نے کہا ان کو یہ نا لوگوں کو ذرا یہ بھی بتا دو کہ وہ جو قومیں رسول بھیجے تھے نا اور بات نہیں مانی، تو انتقام کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کا انتقام کیا ہوگا؟ اللہ نے انتقام کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے رسولوں کو جھٹلایا، میرا رسول نہیں انتقام لے گا، میں لوں گا۔ تو اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے بڑی نشانیاں لے کر آئے تھے، تم لوگ جو میری یہ نشانیاں ہیں نا، یہ ہوائیں، ان کو مان لو اور شکر ادا کرو۔ یہ جو میں تمہیں بے شمار رزق دے رہا ہوں نا، اس کو بھی مان لو اور شکر ادا کرو۔ اور یہ جو میں نے تمہیں زندگی دی ہوئی ہے نا، چلتے پھرتے ہو، دوڑتے پھرتے ہو، شکر ادا کرو۔ پھر اس چیز کو مانو کہ ہم نے مر جانا ہے، اور پھر ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اس کو بھی مانو، اور پھر اس چیز کو بھی مانو، وَيُحْيِيكُمْ، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، جواب دہی کے پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کروں گا، پھر حشر کا دن آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو مانو، بالبینات، میری یہ ساری نشانیوں کو مانو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فانتقمنا من الذین اجرموا، ان لوگوں سے اللہ انتقام لیتا ہے جو مجرم ہیں۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وکان حقا علینا، اور ہم تو پھر ان کی، اللہ کا حق ہے، دیکھیں وکان حقا، غور کریں لفظوں پہ، اللہ نے کہا یہ میرا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، عورتیں کہتی ہیں میرا حق ہے، مرد کہتے ہیں میرا حق ہے۔ اللہ نے بھی کہا یہ میرا حق ہے، میرے پہ بنتی ہے یہ بات، میرا فرض ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں جو ایمان لائے، میں ان کی مدد کروں گا۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ہم نے ابھی کتنی دفعہ پڑھا، جو اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ نے راستہ ہی بنا دیا، لو بھی تمہارے لیے راستہ ہی بنا دیا، اس پہ چلو، تم تو کھڑے ابھی ہوئے ہو تو راستہ بن گیا، اور اب اس راستے پہ چل پڑو تو یہ راستہ جنت تک پہنچا دے گا۔ کہ نہیں، اس قرآن کو تھام لو، بات یہ ہے۔ اب یہ راستہ کون سا ہے؟ قرآن ہی ہے راستہ۔ اس کی آیتوں کو، ان کی آیات کو اگر ہم سمجھ کے نہیں نا پڑھیں گے، تو میں آپ کو بار بار یہ بات کہتی ہوتی ہوں، تو پھر وہ مجرم ہے، ہم بھی، اور مجرموں سے انتقام کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ میری آیتیں تمہارے سامنے اتنی کھلی ہوئی پڑی ہوئی تھی، تم نے پڑھی کیوں نہیں محنت کر کے؟ تمہارے لیے دنیا میں سارے کام کا وقت تھا، آپ یقین کریں ہم مائیں نا ٹوٹے پھوٹے جسموں کے ساتھ نا سارے بچوں کے کام کر دیتی ہوں، میں یہ بھی کر دیتی ہوں، میں وہ بھی کر دیتی ہوں۔ قرآن نہیں پڑھنا بھائی، قرآن پہ محنت نہیں کرنی، کیوں بھائی؟ قرآن پہ محنت بھی کرو، ٹائم بنا لو ایک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عورت، وہ مرد بہت پسند ہے جو اپنی زندگی کا مینیو بناتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے، اس ٹائم کو نہیں وہ چھیڑتا، وہ کہتا ہے میں صبح نا میں اٹھتی ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کی آیتوں پہ غور کرنا ہے، اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی ہلا سکے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے بیچ میں سے نماز پڑھنی ہے، کہتے رہے بچے جو مرضی ہو۔ تو وہ اپنے یہ جو حق تھا ہمارا، یہی والی چیزوں نے تو ہمیں بچانا تھا، اور وہ والی چیزیں ہم نے کی نہیں، تو بچانا کیا ان بچوں نے؟
किसी ने भी नहीं बचाना। बचाएंगे तो हमारी ये चीज़ें बताएंगे जो हम अमल कर रही हैं इस वक्त, जो हमने कुरान पढ़ा है इस वक्त, हमने जो कोशिश की है इस वक्त, हमने जो आप चल के आई हैं, आपने एक तो जहाद किया है और कुरान पे ज़रा गौर व फिक्र किया है बैठ के हम चंद औरतों ने। तो आप दुआ करें अल्लाह से कि ये जो चंद औरतें ना हम अल्लाह हमारी आखिरत में भी इसी तरह महफिल बनाए और हम आखिरत में जन्नत में बैठ के ये बातें करेंगे, अच्छा था ना हम कुरान पढ़ती थी, अच्छा था ना हम एक जगह इकट्ठी हो जाती थी तो हम कोशिश करती थी, जिक्र अज़कार करती थी। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, ये सचमुच होगा। तो जन्नत में ना बैठे लोग बातें करेंगे और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती थी, या वो कहेगा मैं नमाज़ पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था वो मुझे बुराई की तरफ बुलाता था तो मैं कहता था नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं जाना। ये बातें करेंगे, फिर उसके दिल में आएगा वो दोस्त है कहाँ, तो फरिश्ते कहेंगे देखना चाहते हो उसे, वो कहेगा जी वो दोस्त मेरा बड़ा मुझे कहता होता था उधर चलो ऐश करते हैं, ज़िंदगी ऐश के लिए मिली हुई है। तो मैं कहता था नहीं भाई नमाज का टाइम हो गया, मैं तो नमाज़ पढ़ूंगा, मेरे पास तो और बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो दिल में आएगा तो फिर कहेगा वो दोस्त नहीं मुझे नज़र आ रहा, तो फरिश्ते कहेंगे देखना है तुमने, वो कहेगा हाँ जी मैंने देखना है। वो अल्लाह फरिश्ते उसके लिए यूँ जहन्नम में जगह बनाएंगे ऐसे गोल सी, उसके अंदर से वो जाके या जो भी तब अल्लाह का कोई सिस्टम होगा तो उसमें से दिखाएंगे तो जहन्नम के बीच में सज़ा सहरा होगा। तो फिर वो देख के कहेगा कि हाय शुक्र है मैं उसकी बात नहीं मानता, शुक्र है मैं अपने काम लगा रहा। तब हमें ना इंशाल्लाह ये जितना भी हम थोड़ी सी मेहनत करती हैं ना एक पीर को आके, इसके अजर जब आपको झोलियाँ भर भर के मरने के बाद मिलेंगे ना तब पता चलेगा कि ये क्या भाई, ये तो हम और कर लेती, ये तो हम बाजी से कहती 3 दिन रखें 2 दिन रखें। सही बात है, दिल तो करता है, मेरा भी दिल चाहता है कि एक दिन हम रखें कि आप लोग पढ़ें समझ के, जिस तरह अभी एक आयत पढ़ी है, दूसरे दिन एक मैं लेक्चर दे दूँ।